بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ مہر علی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آج بات کریں گے براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جو پی ایم ایل این ہے، جو اپوزیشن اس کو اپنے خاتے میں لے رہی ہے کہ ہماری جیت ہو گئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ الزامات لگ رہے ہیں کہ اس کے کافی زیادہ جو وزراء تھے وہ اس میں شامل تھے۔ تو یہ بتائیں گے سر، یہ جو حقیقت میں جو کیس تھا یہ سن 2000 کے اندر پرویز مشرف کی حکومت نے نیب کے ذریعے، یہ براڈ شیٹ کمپنی تھی ایک لندن کی جس کے ساتھ ہوا تھا، اور اس میں ہوا یہ کہ اس میں نیب کی طرف سے 200 بندوں کے جو سیاستدان تھے یا بیوروکریٹس تھے یہاں پہ، جو بہت ایک مگرمچھ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے تھے، ان کے نام دیے گئے ان کو کہ ان کی جتنی بھی جائیدادیں اور اثاثے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ ڈھونڈ کے دے، اور اس معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ جتنے فیصد اگر جتنا بھی مال جو براڈ شیٹ ہے وہ ان کو جو ڈھونڈ کے دے گی تو اس میں سے جو 20% تھا یہ ان کو دیا جائے گا براڈ شیٹ۔ اس میں جو تب کے جو بہت لائک اور فائر جس بندے نے اس ایگریمنٹ کو کیا تھا، اس میں اس نے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر جو جتنی بھی ریکوریز ہوں گی وہ ان کا جو 20% ہے وہ براڈ شیٹ جو کیس براڈ شیٹ جو ایک کمپنی ہے اس کو ملے گا لازمی، چاہے ان کی ریکوری ہو چاہے نہ ہو۔ اگر کہیں پہ مل جاتا ہے، اگر مثال کے طور پہ نواز شریف کے اگر اثاثے 100 ملین کے کسی بھی ملک میں مل جاتے ہیں تو ان کی ریکوری ہو یا نہ ہو، ان کو جو 20% ہے یہ ان کو ملے گا۔ یہ ایک انتہائی مطلب عجیب تھا جو یہ کیا گیا، تب ایک ایگریمنٹ کیا گیا۔ تو یہ جب ایگریمنٹ ہوا تو اس کے بعد اس کو 2003 میں نیب کی طرف سے اس کو خود ہی انہوں نے لیٹر لکھا براڈ شیٹ والوں کو، اور یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن جب یہ معاہدہ ختم کیا گیا تو یہ معاہدہ کیوں ختم کیا گیا، اس کی ایک لمبی کہانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پرویز مشرف تھی اس کی جو حکومت اس نے نہیں بنانی تھی، تو اس کو کچھ وزراء چاہیے تھے، کچھ اپنی حکومت کے لیے کچھ ایسے بندے چاہیے تھے جو اس کی حکومت کو آگے چلنے دیتے اور اس کی جو صدارت تھی وہ قائم رہتی۔ تو جن جن لوگوں کے نام اس کے اندر گئے تھے، 200 آدمیوں کے جو نام تھے، جن کے ساتھ اس کو کام پڑتا وہ ان کے نام واپس نکلوا لیتا، اور ان کے خلاف جتنی بھی تحقیقات یا اگر ان کے اثاثے بھی ملتے تو ان کے خلاف جو کارروائی تھی وہ بند ہو جاتی۔ تو اس طرح 2003 تک کوئی اتنا کیونکہ جو بھی وہ کارروائی ڈھونڈتے تھے تو یہ مشرف کی طرف سے وہ مطلب جو نیب کی طرف سے اس کے نام جو ان سے وہ اس لسٹ سے نکال لیا جاتا تھا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں کرنی۔ تو اس طرح یہ 2003 میں بند ہوگی۔ تو اس کے بعد اس کے خلاف کیس چلتا رہا۔ تو جو اس کاویہ مساوی کا جو دوست تھا جس نے $5 ملین پاکستان کی گورنمنٹ سے لیے تھے، وہ لے کے یہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب کاویہ مساوی نے آ کے یہ کلیم کیا کہ حقیقت میں جو اس کا آنر ہے وہ میں ہوں، اور اس نے اس کو عالمی عدالت میں اس کلیم کو چیلنج کیا۔ تو جب اس کلیم کو چیلنج کیا تو عالمی عدالت نے بھی اس کے کلیم کو تسلیم کیا، اور 2016 میں پاکستان کے خلاف اس کا کیس آ گیا۔ تو جب نیب کی طرف پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ جو لندن فلیٹس ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کی طرف درخواست کی گئی ہے کیونکہ یہ پاکستان کے کرپشن کے پیسے سے بنے ہیں تو ان کو واپس دیا جائے۔ تو یہی کلیم جو کاویہ مساوی تھا اس نے کیا، وہاں پہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی، کیونکہ یہ جو پیسے کرپشن کے پیسے ہیں تو یہ فلیٹ پاکستان کی ملکیت ہے، تو یہ فلیٹ مجھے دیے جائیں۔ تو یہ ان کی طرف سے ہائی کورٹ نے یہ اس کی جو درخواست ہے مسترد کر دی، اور اس درخواست کے خارج کرنے کے اوپر مریم نواز شریف مٹھائیاں بانٹ رہی تھیں کہ دیکھیں جی ہمارے جو لندن کے فلیٹس ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ ان میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہے، اور وہ تو اب برطانیہ نے بھی اس چیز کو مان لیا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ پڑھا نہیں تھا، حقیقت میں جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا۔ تو اس کے بعد ابھی 2016 میں جب اس کا کلیم جون سا تھا وہ مان لیا گیا، تو پاکستان حکومت کو اس کو $29 ملین جو سے ہیں وہ ادا کرنے پڑے، جس میں سے جو $21 ملین ہیں وہ صرف نواز شریف کی جو کرپشن کے اس نے کچھ چیزیں لے کے آیا تھا، جو سراغ لے کے آیا تھا، جو تھوڑی بہت ہی ریکوریز ابھی ہوئی تھیں یا نہیں ہوئی تھیں، لیکن پاکستان کو اس کو $21 ملین صرف اس کے جو نواز شریف کے جو اثاثے تھے ان کی مد میں دینا پڑے، اور باقی مختلف جو لوگ تھے جن کے اثاثے ملے تھے 9 ملین ان کے لیے دینے پڑے۔ تو تقریباً 29.29 ملین یہ پاکستان کو پے کرنے پڑے۔ اور ابھی یہ کیس باہر نکلا ہے جس میں پتہ چلا ہے کہ یہ جو براڈ شیٹ کا جو مالک ہے
कंपनी का काव्य मसावी, उसने बयानात दिए हैं कि मुझसे रब्ता किया गया नवाज शरीफ के एक भतीजे ने, नेफ्यू ने, अंजम डार के नाम से, और मुझे $25 मिलियन जो सी है वो उसने मुझे वो ऑफ़र की कि अगर आप ये जो आपने असासे और जो आपने तहकीकात की हैं वो उनसे पीछे हट जाएँ। और इसी तरह जरदारी साहब की तरफ से भी उसके साथ रब्ते किए गए। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हमारे एंकर हजरात हैं उन्होंने बहुत कोशिश की है कि ये जो केस है इसको घुमा फिरा कर PTI के खाते में डाल दिया जाए, क्योंकि PTI का तो इसके साथ लेना देना नहीं है। इसका फैसला 2016 में आया। ये अगर PM लैंड की हुकूमत पैसे दे देती तो फिर भी ठीक था, क्योंकि उनको देने पड़ने थे। ये उनके ही उन्हीं को तो NRO दिया गया था मुशर्रफ की तरफ से। मुशर्रफ ने जितने भी इनके खिलाफ केसेस थे उनकी तहकीकात बंद करवा दी और इनके साथ NRO दे के इनको छोड़ दिया। तो ये तो उनको तब भी इनको देने पड़ने थे। लेकिन ये PTI की हुकूमत ने उनके साथ उनके खिलाफ एक दरख्वास्त की कि शायद ये जो पैसे हैं पाकिस्तान के ये बच जाएं, ये पैसे ना देने पड़े। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमत जो सी है ये केस वहाँ पे आलमी अदालत में हार गई, तो पाकिस्तान को इसके खिलाफ जो पैसे थे वो देने पड़े। अभी ये जो काव्य मसावी ने जो बयानात दिए हैं, जो उसने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें उसने क्लियरली बताया है कि ये जो नवाज शरीफ और जरदारी हैं ये करप्ट तरीन इंसान है और इनकी जो जायदादें हैं और इनके जो असासे हैं वो बहुत बिलियंस डॉलर के जो हैं वो इन्होंने अपने ज़ात से बना रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ एंकर हज़रात जो हैं उनको किसी न किसी तरह कोशिश में लगे हुए हैं कि ये जो काव्य मसावी सी इस तरह के कि कोई ऐसा बयान दे दे कि जिस तरह इससे पता चल जाए कि जो PMLN है और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो बिल्कुल जी सादिक और अमीन है, कोई करप्शन नहीं की। लेकिन उसने अपने जो इंटरव्यूज़ हैं उसने बिल्कुल और बिल्कुल सीधे साधे और बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में उसने बताया है कि ये जो करप्शन है ये जरदारी ने भी की है और नवाज शरीफ ने भी की है, और इसमें हमारे पाकिस्तान का बिलियंस डॉलर का जो इतने कितने ज़्यादा पैसे इन्होंने ले के पाकिस्तान से बाहर लेके गए हैं। और फिर कहते हैं कि जो खाता है तो लगाता भी है। ये खाता है और एक चमची लगाता है। तो ये इस तरह का इनका तरीक़ाकार है। लेकिन अब इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि PTI के जो वज़रा हैं उन्होंने इनके साथ मिल के कुछ अपनी बारगेनिंग करने की कोशिश की है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसके ऊपर मुकम्मल एक तहकीकात करवाने का और जितने भी जो एविडेंस थे वो मांग लिए हैं उनसे। और आज एक इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से 5 रुकनी कमेटी बनी है जो ये तहकीकात करेगी कि ये मामला हकीकत में क्या था, किस तरह ये जो पैसे हैं वो लिए गए और कितनी इनकी इंक्वायरीज़ हैं। अब ये इनकी जो जितनी भी रिकवरीज़ हैं और असासे हैं ये मज़ीद सामने आएंगे, क्योंकि जब जो तहकीकात रिपोर्ट वो शाया होगी 45 दिन बाद ये जो तहकीकाती कमेटी बनी है ये रिपोर्ट शाया करेगी और तमाम जितने भी जो मालूमात हैं वो फराहम की जाएंगी। इसी के साथ मुझे मेरे लिए को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।